صاحب اس دور کے حساب سے، اس وقت کے حساب سے جب اتنا ٹیکنالوجی ہر چیز نہیں تھی، پوری دنیا نہیں تھی اس پہ، پہلے بھی اس طریقے سے گزارا کر رہے تھے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے قیامت کی آخری نشانیوں میں سے بھی ان نشانیوں میں سے جو ہم محسوس نہیں کر پا رہے یا دیکھ نہیں پا رہے، وہ اس وجہ سے کہ اب ہم وہی جو چیز ٹیکنالوجی کر رہی ہے پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے، فرق پڑ رہا ہے. اب کیا وار جو ہو رہی ہے، ختم جو ہو رہی ہے دنیا، قیامت کی نشانیوں پہ ہم یہ ظاہر کر سکتے ہیں جیسے یاجوج ماجوج ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چینی قوم بھی ہے کہ یہ کھا رہے ہیں انسانوں کو، جو چیز فزیکلی اپیئر ہوگی تو وہ تو اپیئر ہوگی، جس طرح بتائی گئی ویسی ہوگی. پہلی چیز تو یہ یاد رکھو، یاجوج ماجوج کا ذکر اگر جس طرح کیا گیا ہے کہ چھوٹے قد کے ہوں گے جو، تو جیسا ذکر کیا گیا ویسا ہی ہوگا. آپ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں اور وہ ایک دم سے جو ہے ان کا ذکر جس طرح بتایا گیا ویسے ہی ہوگا. پہلی چیز تو یہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے، باقی رہی بات آپ ٹیکنالوجی کو اتنا آج کے دور میں اتنا افضل کر رہے ہو، تو تھوڑی بہت اگر آپ سندھ سائڈ پر لاڑکانہ کے قریب ایک موئن دڑو، تو اگر آپ وہاں کبھی وزٹ کریں جائیں وہاں پر، تو وہاں میوزیم بھی بنا ہوا ہے، اور کچھ انہوں نے اپنی طرف سے وہ کوشش کی جو آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں اس طرح ٹیلا بنا ہوا ہے جو جی، تو اس کو بڑا ڈیزائن کی طریقے سے انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو وہاں جو ڈیفینیشن ڈسکرائب کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے جو وہاں پر شخص وہاں ملے گا، گائیڈ جسے آپ کہتے ہیں، تو آپ کو گائیڈ کرے گا کہ یہ کس طرح ہے. تو وہ تو بہت سویلائز دور کا نقشہ کھینچے گا آپ کے ساتھ. وہ جس شہر کو ڈیفائن کریں گے جس طرح بنا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے آپ خود حیرت آ رہی ہے. مطلب وہ گھروں کے اندر سوئمنگ پولس دکھائے گا. جی جی 5000 ایئرس اگو، 5000 ایئر اگو، جو کہتے ہیں 5000 سال پہلے کی کہانی ہے. کوئی 2500 سال پہلے کہتے ہیں، کوئی 5000 سال پہلے. ٹھیک ہے، اگر یہ اس دور کی کہانی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے 1400 سال ہے. تو اگر وہ سویلائز تھے اتنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسی کہیں جگہ صحیح ٹیکنالوجی تھی اگر تو کسی طرح ختم ہوئی ہوگی، اللہ نے کسی طرح ختم کی ہوگی. ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ سے دنیا پتھروں کے دور میں جا کے دوبارہ سے آج پھر ہم کہتے ہیں ہم نکلے پاؤ، اللہ پھر تمہیں زوال دے دے گا، ہو سکتا ہے پھر تلوار کا دور آ جائے. مگر اس میں کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کا جو، کیونکہ ہم ہمارے نبی کی آخری امت ہے، ان پہ عذاب نہیں آئے گا، اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجے گا. دیکھو عذاب کی صورت اگر دیکھی جائے نا تو وہ اس طرح ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی تھی جو اس کے اوپر تھا، وہ جب مانگ لے اسے قبول کر لیا جائے. تو جتنی بھی قوموں پہ عذاب آئے موسٹلی وہی ہیں جن پہ نبیوں نے اس دعا کا استعمال بدعا کے طور پہ کیا ہے، کچھ اس طرح کیا اور وہ زوال آیا. جن قوموں پہ زوال آیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد تھے جنہوں نے اپنی وہ دعا سنبھال کے رکھی قیامت کے دن تک. اور وہ دعا ان کے لیے ہوگی جن کے لیے وہ شفاعت چاہتے ہوں گے، ان کے لیے وہ دعا شفاعت بن جائے گی اس وقت. جیسے کہ آپ نے اگر سنا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں جب دین کی تعلیمات کر رہے تھے تو ایک بار طائف شاید تھا، وہاں گئے تھے. وہاں کے جو آوارہ لڑکے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہولوان ہو گئے تھے، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ جوتا مبارک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تک ان سے بھر گیا تھا. تو اللہ نے وہی نازل کی تھی کہ اگر تم کہو تو یہ طائف کے پہاڑ ہم ان کے اوپر عذاب کے طور پہ نازل کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں، یہ بھی نادان ہوتا ہے، اس میں نہیں چاہتا کہ عذاب نازل کیا جائے. یہ جو اسرائیلی ہیں یہ کون سے نبی سے ہیں؟ اسرائیلی جو ہے نا یہ بنی اسرائیل سے آیا. قرآن میں ذکر ہے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل بھی ایک. تو بنی اسرائیل یہودی قوم، یہود وہ قوم ہے جس پہ اللہ نے سب سے زیادہ نبی بھیجے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انہی کی فالوورز. یہ سارے نبی ان قوموں پہ اترے. صرف اسرائیل پہ؟ ہاں، یہودی قوم پر، یہود قوم پر. تو پہلے یہود تھے یا عیسائی بھی تھے؟ دیکھو دنیا جب تخلیق ہوئی نا تب تو مسلمان تھے. اس لیے بائی برتھ انسان جب پیدا ہوتا ہے کسی کے بھی گھر پہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا تب تک اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ممکن ہے کہ جنت ہو جائے. اس کے اوپر نہیں، کہ وہ پیدا تو اللہ کے مطابق ایک مسلمان ہے، لیکن پھر اس کا معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آہستہ 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 کسی اور مذہب میں لے جاتے ہیں. پھر کیا پیدا ہوتا ہے ویسا اس مذہب میں چلا جاتا ہے. تو تخلیق جو ہوئی تھی آدم کی تو وہ تو اللہ کی وحدانیت پہ ہوئی تھی نا، اللہ نے پیدا کیا تھا. تو وہ تو اللہ کا بندہ تھا، مسلمان تھا، اللہ کا پہلا نبی بھی تھا. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی نبی وہ
دین حق ہی لے کے آئے, یعنی اسلام پھیلانے ہی آتے تھے, لیکن پھر ان کے فالوورس اس وقت جتنے بن سکتے تھے, لیکن پھر وہ کچھ ان کی ہی کرامات یا کچھ ان کے معجزات جو اللہ نے ان کو دکھائے تھے, انہیں کو اوپر, پھر وہ انہیں کے اوپر ایمان لے آئے لوگ, انہیں کو. دنیا جیسی وسیع ہوتی گئی, یہ نارمل انسان کی فطری ہے, مطلب ہم اپنی دنیا کی عیاشی میں لگ جاتے ہیں اور پھر دین کو چھوڑ. ابھی بھی تو ہم ایسے ہی ہیں مسلمان, ابھی ہم کیا پریکٹیکل مسلمان ان سے مل جائیں گے.